کمبوڈیا اور میانمار کی بات کریں تو یہ تو پورے پاکستان سے یہ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں اسکیمنگ کیمپس کے لیے لیور کریں گے کہ بھائی آپ وہاں ہم کو اتنے ڈالر سیلری دیں گے. کمبوڈیا میں نے ایک اسی طرح کا جو وکٹم تھا اس کا انٹرویو کیا. اس نے کہا جی بیسک یہ ریزن تھی اور میں وہاں سے بھاگا. یہ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو وزٹ ویزا پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں. اور پڑھے لکھے بندے کو فون پتا چل جانا لیکن میرے کو فراڈ کرے گا. اس کا پروفائل ایشو کیے ہیں تاکہ صرف جو ٹارگیٹڈلی ہم پروفائلنگ کر سکیں. جو جینوئن لوگ ہیں, جینوئن پیسنجرز ہیں, ان کو وہ نہ کریں. نیئرلی 1800 اس وقت ہیومن اسمگلر, ان کے سب ایجنٹس وہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں. ملینز آف روپیز کی ریکوریز ہوئی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس ہم نے سیز کیے. اچھا, ایک اور بھی ہم چاہیں گے عوامی آگاہی کے لیے کہ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے کہ جو ہاٹ اسپاٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ کون سے ایسے ہاٹ اسپاٹ ہیں, ایسے شہر ہیں جہاں سے لوگ زیادہ اس طرح غیر قانونی طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں یا وہ زیادہ ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ اسمگلر جو ہیں ان کو سبز باغ دکھا کے لے جاتے ہیں. اس میں جو ہاٹ اسپاٹ ڈسٹرکٹس ہیں نارملی تو یہ تمام میڈیا پر جیسے یہ چیزیں اوپنلی آ چکی ہیں کہ جو موسٹ ہاٹ اسپاٹ ڈسٹرکٹس ہیں یہ منڈی باؤدین گجرات, اس کے بعد آنوڈ آگے سیالکوٹ, گجرانوالا, یہ ڈسٹرکٹس ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہیومن اسمگلرز ہیں یہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ادر پارٹس آف پاکستان کو بھی, جس میں جیسے ساؤتھ پنجاب ہے وہاں سے یہ لوگوں کو جو ہے یہ فار دا پرپز آف بیگری بھی یوز کر رہے ہیں, وہاں انہیں ٹریفک کر رہے ہیں فار دا پرپز آف بیگری بھی. اسی طریقے سے اگر ہم صرف یہ کمبوڈیا اور میانمار کی بات کریں تو یہ تو پورے پاکستان سے یہ کر رہے ہیں. اوکے, اور یہ جو ہیں کمپیریٹیولی پڑھے لکھے لوگوں کو کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اسکیمنگ کیمپس میں جو کام کرتا ہے بچہ وہ تھوڑا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, جو بات کر سکتا ہے, فون پہ کسی کو ٹریپ کر سکتا ہے, اس میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. تو وہ کمپیریٹیولی جو سٹی ایریاز ہیں وہاں سے یا جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ہماری یہ انہیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کا جو موڈس آپرینڈائی ہے ہیومن اسمگلرز کا یہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو جس طرح کا علاقہ ہوگا, اگر کوئی انڈر ڈیولپڈ علاقہ ہے اسی یہ بیگری کے لیے وہاں لوگوں کو کریں گے. جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان سے پیسے لے کر انہیں وہاں باہر جو ہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں, سعودیہ میں یہ ٹریفک کریں گے. اسی طرح جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں اسکیمنگ کیمپس کے لیے لیور کریں گے کہ بھئی آپ وہاں ہم کو اتنے ڈالر سیلری دیں گے, پھر آگے آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ان کا وہ سارا سسٹم ہے. اچھا, اسے اوور کم کرنے کے لیے آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ پڑھے لکھے افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان پڑھ لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو مختلف ذرائع استعمال کر کے ان کو مختلف کام پہ لگا دیا جاتا ہے, جیسے بیگری کی بات کی. تو پڑھے لکھے افراد اور ان دوسرے جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو باور کرانے کے لیے کہ وہ ایسے کام نہ کریں تو انہیں کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے باز آئیں کہ ان کے اسمگلروں کے ہتھے نہ چڑھ سکیں؟ دیکھیں, کمبوڈیا میں نے ایک اسی طرح کا جو وکٹم تھا اس کا انٹرویو کیا. وہاں میری ایک میٹنگ تھی, اس میں نے اس کا انٹرویو کیا. اس نے بڑی زبردست بات کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ ایک بڑی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور ڈیو ٹو سم ریزن میں اس کا نام نہیں بتا سکتا. تو اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا کہ وہ بھاگ کے آیا کیمپ سے اور ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ 3-4 اور بھی پاکستانی بچے تھے. تو میری جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی جب مجھے پتہ چلا, جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ غلط کام ہے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو لیجیٹیمیٹ جاب دلوائیں گے آئی ٹی کمپنی میں. اب جب یہ انہوں نے مجھ سے لوگوں کو فراڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے یہاں نہیں رہوں گا. یہ غلط کام ہے, یہ حرام کی کمائی ہے. بالکل. مجھے اپنے فادر نے جو ہے وہ حلال کے پیسوں سے میری پرورش کی ہے, میری ایجوکیشن کی ہے, اور یہاں میں یہ کام نہیں کروں گا. حالانکہ اس کا فادر بھی ایک یورپین کنٹریز میں ایڈجسٹ تھا. تو اس نے کہا جی, اور میں نے بڑا کوشش کی کہ یہ, اس نے کہا جی بیسک یہ ریزن تھی اور میں وہاں سے بھاگا. وہ کسی طریقے سے اس نے مینیج کیا اور وہاں سے وہ بھاگ آیا. تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے ایک مقصد کے لیے. اس کا یہ مین مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی خوراک, اپنی رہائش, اپنی تمام جیسے یہ چیزیں, ان چیزوں کے لیے شاید میں پیدا ہوں. یہ تو جانور کو بھی اللہ دے رہا ہے, اس کا بھی یہی پرپز ہے, کھانا پینا, بڑا ہونا, ٹھیک ہے جی, آگے نسل آگے چلنا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جانا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مین مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو مقدر میں لکھا ہو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں آپ کو دے گا. یہ بالکل ہے, یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوزیو ڈومین میں ہیں کہ عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق کے معاملات جو ہیں.
تو کوئی پاکستان بھی کوئی ایسا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بہت ہی بڑی عظیم قوم ہے ہماری, بڑا ایک ریسورسفل کنٹری ہے. یہاں پر بھی تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہماری موجود ہیں. تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی چیز ہو, باہر جانا کوئی غلط کام نہیں ہے, باہر جا کے نوکری کرنا بھی کوئی غلط کام نہیں ہے. صرف یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے ویریفائی کر لیں کہ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو وہ وزٹ ویزا پہ ان کو لے کے جا رہا ہے. اب پڑھے لکھے بندے کو تو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے ساتھ فراڈ کرے گا. اور جو لیجیٹیمیٹ ریسورسز ہیں اور سورسز ہیں انہیں وہ ایکسپلائٹ کرے. اور ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کے بہت سارے ایونیوز ہیں کامیابیاں حاصل کرنے کے, بہت سارے آگے اس کے طریقے ہیں. لوگ ادھر پاکستان میں بیٹھ کر آئی ٹی بیسڈ جو ہے اور آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے, اور جو جائز طریقے ہیں باہر جانے کی وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. جو کنسرن محکمے ہیں انہیں بھی جو ہے کنسلٹ کرنا چاہیے آن لائن. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے ایف آئی اے نے کیا کیا ہے, تو دیکھیں جو لاسٹ کپل آف ایئرز آپ کہہ لیں بڑی افیکٹو ریفارمز ہمارے ہاں ہوئی ہیں. اور اس سال بھی پچھلے سال بھی ہماری ایف آئی اے میں بڑی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ کو روکنے کے لیے, جس میں پالیسی میکنگ, لیگل رجیم اور آپریشنل سائڈ, یہ ساری ایک کمپریہنسو ایف آئی اے کی ایک پالیسی ہے. اور اس میں جو ہے ہماری جو سکروٹنی ہے ایئرپورٹس پہ, ہم نے جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کی ہیلپ سے ایئرپورٹس پہ ایک جو چیک سسٹم ہے وہ ایک آئی ٹی بیسڈ ایک سیکنڈ لائن چیک آفسز ہم نے بنائے ہیں, تاکہ سسپیکٹڈ کیسز کا ان ڈیپتھ ہم ان کے ڈپارچر کا اور ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اینالائز کر سکیں, تاکہ صرف جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں انہیں ہم چیک کریں, اور جو جائز اور لیجیٹیمیٹ کیسز ہیں انہیں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے بہت ساری پالیسیز اور بہت سارے جو ایس او پیز ہیں ہم نے وہ ایشو کیے ہیں, رسک پروفائل ایشو کیے ہیں, تاکہ صرف جو ٹارگیٹڈلی ہم پروفائلنگ کر سکیں. جو جینون لوگ ہیں, جینون پیسنجرز ہیں, ان کو وہ نہ کریں. اسی طریقے سے آپریشن سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ آفٹر سیکنڈ بوٹ انسیڈنٹ جو دسمبر 2024 میں ہوا ہے, اس کے بعد ایف آئی اے نے ایک بڑی کمپریہنسو کریک ڈاؤن لانچ کیا ہے ان ہیومن اسمگلرز کے خلاف اکراس پاکستان, اور ابھی تک وہ جاری ہے وداؤٹ بریک. سیٹرڈے سنڈے ڈے نائٹ کوئی تفریق نہیں ہے, اور وہ باقاعدہ ہم اسے مانیٹر کر رہے ہیں, اور ایک بڑی زبردست اس میں سکسیسز ملی ہیں ہمیں. اور نیئرلی 1800 اس وقت ہیومن اسمگلرز اور ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کے کو ایکیوزڈ, ان کے سب ایجنٹس وہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں. ہمارے جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکلز ہیں اکراس پاکستان, انہوں نے انہیں اریسٹ کیا ہے. ملینز آف روپیز کی ریکوریز ہوئی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس ہم نے سیز کیے ہیں. بالکل ہم اس میں زیرو ٹالرنس ہے. اور یہ تو ہے آپریشن سائڈ. اور باقی جو ہماری مانیٹرنگ اور پالیسی سائز اور جو ادر میجرز ہیں, اس میں ایئرپورٹ پہ جو ہماری ریفارمز ہوئی ہیں اس میں ہم نے سیکنڈ لائن چیک آفسز, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, رسک انالیسس یونٹ ہم نے ایف آئی ہیڈ کوارٹر میں بنائی ہے, تاکہ ڈیٹا ڈریون ہم پالیسیز بنائیں. ایک آن دا بیسس آف ڈیٹا اس کو اینالائز کریں اینڈ دین اس کی پالیسیز بنائیں. تو اس میں جو کیمپین ہے ان کے خلاف جاری ہے, اور جو ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہے ہماری کہ پالیسی, لا, آپریشنس اور مانیٹرنگ, اس میں بالکل جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ایف آئی اے کو یہ پورا احساس ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہیومن اسمگلرز, یہ ہمارے جو انوسینٹ لوگ ہیں, پرٹیکولرلی یوتھ, ان کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں اور ان کے فیوچر کو, ان کے کیریئرز کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایف آئی اے پوری طرح پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے اپنا کریک ڈاؤن شروع کیے ہوئے.